کر بول رہی ہے مافیاز پر قانون کا جال ڈالا جا رہا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جال سے سارے بڑے مگرمچھ تو بچ کر نکل رہے ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پھنس رہی ہیں، غریبوں کی جھوپڑیاں گرائی جا رہی ہیں اور چھوٹے دکانداروں پر مقدمات بن رہے ہیں، لیکن کئی ایکڑ زمینوں پر قبضے کرنے والے اور آٹا چینی کا بحران پیدا کرنے والے مافیاز آج بھی آزاد ہیں۔ لاہور میں افسر شاہی نے قانون پر عمل درآمد کی نئی مثال قائم کی ہے اور سرکاری نرخ سے کم قیمت وصول کرنے والے سبزی فروش پر بھی مقدمہ بنا دیا ہے۔ یہی ہماری آج کی اہم ترین خبر، تو آئیے اس پر اور دیگر خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں ہوں سارا سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ نئے پاکستان میں سستی سبزی بیچنا بھی جرم بن گیا۔ لاہور میں افسر شاہی نے رائے ونڈ کے سبزی فروش کے خلاف سستی سبزی بیچنے پر مقدمہ درج کرا دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اسپیشل مجسٹریٹ چودھری کاشف بشیر نے نرخوں کا معائنہ کرنے کے لیے اڈا پلاٹ رائے ونڈ روڈ کا دورہ کیا تو سبزی فروش وقاص مجید نے نرخ نامہ نمایاں جگہ پر آویزہ کیا تھا، نہ ہی وہ سرکاری نرخ پر سبزیاں فروخت کر رہا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق دکاندار بھنڈی 95 کے بجائے 73 روپے فی کلو، ٹماٹر 50 کے بجائے 25 روپے فی کلو، بیگن 60 کے بجائے 52 روپے فی کلو، کریلے 90 کے بجائے 52 روپے، جبکہ پیاز 40 کے بجائے 33 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اسپیشل مجسٹریٹ چودھری کاشف بشیر سے تمام اختیارات واپس لیتے ہوئے انہیں کسی بھی قسم کی پرائس چیکنگ سے روک دیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں حریم شاہ کے شوہر کی تلاش شروع کر دی گئی۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا اسٹار کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی سے شادی کے دعوے کے بعد سندھ اسمبلی میں ارکان ان کے شوہر کی کھوج لگانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ پیر کو اسمبلی اجلاس میں اراکین کے درمیان حریم شاہ کی شادی پر دلچسپ جملوں کے تبادلے جاری رہے۔ ارکان اسمبلی پیپلز پارٹی کے رکن کے ہاتھ کی کھوج میں لگ گئے۔ ایوان میں ہر آنکھ اس انگوٹھی اور راڈو گھڑی کو ڈھونڈتی رہی جو حریم شاہ کے مبینہ شوہر نے پہن رکھی تھی۔ حریم شاہ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ ان کی شادی پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی سے ہو چکی ہے، لیکن ان کے شوہر نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جلد ہی ہنی مون پر ترکی جائیں گی۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا۔ ماضی کی معروف اداکارہ بیگم خورشید شاہد کے انتقال سے متعلق جیو نیوز کی خبر اس کہاوت پر پوری اترتی ہے۔ اتوار کو جیو نیوز نے معروف اداکارہ خورشید شاہد کے انتقال کی خبر تو لگا دی، لیکن ان کی فنی زندگی سے متعلق ساری معلومات بیگم خورشید مرزا کی لکھ ڈالی۔ جیو نے اپنی خبر میں بیگم خورشید مرزا کے ڈراموں زیر زبر پیش، انکل عرفی، کرن کہانی، پرچھائیاں اور دھن کو بیگم خورشید شاہد کے کریڈٹ پر ڈال دیا۔ ڈرامہ نگار فصیح باری خان نے ٹویٹر پہ سنگین غلطی کی نشاندہی کی تو جیو کی انتظامیہ بھی ہوش میں آ گئی اور غلطی کو درست کر دیا گیا۔ لاہور دھماکے میں ملک دشمن ایجنسی ملوث نکلی۔ پنجاب پولیس نے دھماکے میں ملوث پورے نیٹ ورک کو صرف 6 روز میں گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر قانون راجہ بشارت اور آئی جی پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا، دھماکے میں ملک دشمن عناصر براہ راست ملوث ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری پر سیکیورٹی داروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ 16 گھنٹے کے اندر دھماکے کے تمام ذمہ داروں کا تعین کیا۔ دھماکے میں استعمال گاڑی کی شناخت کر ملزمان تک پہنچے۔ دھماکے کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے بتایا کہ لاہور دھماکے میں 10 ملزمان ملوث ہیں۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ کی بھی شناخت کر لی۔ گاڑی کی مرمت کرنے والے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گاڑی 2010 میں چھینی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے بدھ کو لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔
اداکارہ مریم نفیس مداح کے پیسوں کے عوض ملاقات کی پیشکش پر بھڑک اٹھی، کہتی ہیں اداکارائیں طوائف نہیں ہوتی۔ اداکارہ نے گزشتہ روز انسٹاگرام پر مداح کے ایک پیغام کا عکس شیئر کیا جس میں ان صاحب نے اپنے دوست سے ملاقات کے عوض ان کو 3 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی تھی۔ اداکارہ نے لکھا کہ وہ نہیں جانتی کہ ان پاگلوں کی ایسی سوچ کا ذمہ دار کون ہے اور کون لوگ ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن وہ اور ان کی ساتھی اداکارائیں کسی صورت ایسی ذہنیت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اداکارائیں تعلیم یافتہ گھرانوں سے آتی ہیں تاکہ اپنی پہچان بنا سکیں، روزانہ 12 گھنٹے اور کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں، کسی کو بھی ان کی بے عزتی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 میں عمدہ کارکردگی اور خوش مزاجی سے سب کے دل جیتنے والے شاہ نواز دھانی کا آبائی شہر لاڑکانہ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نوجوان فاسٹ بالر پر پھول نچھاور کیے اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ شاہ نواز دھانی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آبائی شہر میں والہانہ استقبال پر وہ بے حد خوش ہیں۔ ان کی کامیابی والدین اور پورے سندھ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ شاہ نواز دھانی نے کہا دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ میں ان کا نام شامل ہے اور وہ قومی ٹیم میں ڈیبیو کرنے کے لیے پر امید ہیں اور اپنے والدین اور مداحوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت کا 5 منٹ سے طویل موبائل کالز پر عائد کردہ ٹیکس اسمارٹ فون نہ رکھنے والے غریب صارفین اور سرکاری اور نجی اداروں کی ہیلپ لائن پر کال کرنے والے صارفین کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا۔ موبائل فون کمپنیز کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، جبکہ بیشتر اسمارٹ فون صارفین انٹرنیٹ اور ڈیٹا کے ذریعے کال کرتے ہیں۔ تاہم ملک کے بیشتر دیہی اضلاع میں انٹرنیٹ سروسز نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے زیادہ تر دیہی صارفین کو موبائل فون کے ذریعے ہی کال کرنا پڑتی ہے۔ حکومت کی جانب سے 5 منٹ سے طویل کال پر عائد کردہ ٹیکس سب سے زیادہ اسی طبقے کو متاثر کرے گا۔ ماہرین کے مطابق بینکوں سمیت مختلف سرکاری اور نجی اداروں کی ہیلپ لائنز پر کال کے دوران صارفین کو طویل انتظار کروایا جاتا ہے۔ نئے حکومتی فیصلے کے بعد صارفین کو طویل انتظار کے ساتھ ساتھ مہنگی کالز بھی برداشت کرنا پڑیں گی۔ معروف انگریزی اخبار ڈان کی کالم نگار شمیلا میتری داؤد نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لباس کو جنسی استحصال کی وجہ قرار دینے کو درست قرار دے دیا۔ کہتی ہیں وزیر اعظم نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں غلط نہیں تھا مگر نامکمل تھا۔ دنیا بھر میں نامناسب لباس کو بھی جنسی استحصال کی ایک وجہ قرار دیا جاتا ہے مگر جنسی استحصال کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا درست ہے کہ جسم کی نمائش کچھ معاشروں میں خطرناک نہیں ہوتی لیکن کچھ معاشروں میں خطرناک بھی ہو سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم کا بے پردگی کو بے حیائی سے تعبیر کرنا درست نہیں۔ کہتے ہیں اچھی بات بھی برے انداز میں کی جائے تو اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ اچھی بات بھی کہیں تو الفاظ اور لہجے کے غلط انتخاب کے باعث متنازع بن جاتی ہے۔ وزیر اعظم کا نامناسب لباس کو جنسی استحصال کی وجہ قرار دینے کا موقف بھی شاید الفاظ کے غلط استعمال کی وجہ سے تنقید کی زد میں آ گیا ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے ایسے حساس موضوعات پر لب کشائی سے قبل لفظوں کو ناپ تول لیا کریں تاکہ سننے والوں تک واضح پیغام جا سکے۔ بلیٹن میں شامل مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔